صحیفہ سخن چینل پہ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ شہرزاد اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھی جب اسے ایک ایمرجنسی کیس بتایا گیا تھا۔ وہ تیزی سے ایمرجنسی روم کی جانب پڑی تھی، جہاں بیڈ پر پڑے اعتصام قریشی کو دیکھ وہ لمحے بھر کو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ میم، ان کو سر پر گہری چوٹ آئی ہے، ان کا کافی خون بہہ گیا ہے۔ نرس کے بتانے پر شہرزاد تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اتنی شدید چوٹ کے بعد بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے۔ شہرزاد میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ شہرزاد کو لگا وہ کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ شہرزاد نے چہرہ ذرا سا اس کے قریب کرتے سے سننا چاہا تھا، مگر اس کے لفظوں پر غور کرتے شہرزاد اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ اس شخص کی اپنے لیے یہ دیوانگی دیکھ وہ بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ تیزی سے اعتصام کا ٹریٹمنٹ کرتے اسے کئی بار اپنے ہاتھ کانپتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس کی بینڈیج کر چکی تھی۔ اس نے نرس کو باہر انجیکشن لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اعتصام کو کافی زیادہ درد ہو رہا تھا اس وقت۔ چوٹ کافی گہری تھی، اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اسی لمحے اعتصام نے درد سے بند ہوتی بجھل آنکھوں کو کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے سفید کوٹ میں فکر مند سا اپنے قریب کھڑا دیکھ وہ درد میں بھی مسکرایا تھا۔ شہرزاد نے ایک دم گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا تھا جب اعتصام نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ اس کے زخمی ہاتھوں پر لگا خون شہرزاد کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ تم میری ہو، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جو شہرزاد کو بے حد خوفزدہ کر گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، اپنا نہیں تو آمینہ مامی کا ہی خیال کر لو، تمہارے سوا ان کا کوئی نہیں ہے۔ شہرزاد اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جمائے درمیانی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو اپنے ساتھ ساتھ انہیں تم جیسی ایک اچھی بہو دینا چاہتا ہوں۔ اتنی شدید تکلیف میں بھی اس شخص کو شوخیاں ہی سوج رہی تھیں۔ تم جیسا سنکی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنی شدید چوٹ لگنے کے باوجود تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ سکی۔ میں حسام قریشی کی بیوی ہوں، اپنی حد میں رہو۔ جس دن میں نے اسے تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دیا نا، اس دن وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ شہرزاد زہر خند لہجے میں اس سے وارن کرتی اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر غصہ کرنے کے بجائے اعتصام قریشی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس سے آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں، مگر وہ شخص بار ہار ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس کا یوں مسلسل بولنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر شہرزاد اسے دور جانے لگی تھی جب اعتصام نے اب کی بار اس کے کوٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اعتصام کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کی گھنی چٹیا پر جا رہی تھیں، جسے دل چاہنے کے باوجود وہ محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی نہیں، صرف منکوہا ہو اس کی۔ وہ بزدل انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسے ایک بار بتا کر تو دیکھو۔ ایسے لوگ اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے کے بجائے انہی پر شک کر کے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گا وہ۔ میں نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی، نہ اس وقت تک کروں گا جب تک تمہیں اپنے نام نہ لگوا لوں۔ حسام قریشی سے پہلے سے تم میری چاہت ہو تو تم ملنی بھی مجھے چاہیے ہو۔ ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا حسام قریشی صرف محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے تم سے، جس کی آگ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل کو جھلسائے جا رہی ہے۔ اس درد کی دوا تم ہی ہو، اور حسام قریشی کو اپنے درد کی دوا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کی جانب وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھتا اس لمحے وہ شہرزاد کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اسے اس شخص کی محبت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سب لوگ آ گئے تھے، مگر شہرزاد دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر خود کو کسی اور پیشنٹ میں مصروف رکھا تھا۔ اعتصام کو انجیکشن لگا کر کچھ وقت کے لیے پرسکون نیند آ گئی تھی۔ آمینہ بیگم جب سے آئی تھیں اس کا ہاتھ تھامے اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں اٹھی تھی۔ شہرزاد انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ اس نے آمینہ بیگم سے بالکل سگی اولاد کی طرح پیار کیا تھا۔ ان کا بیٹا آج اس کی وجہ سے اس حال میں تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس سب میں آخر اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بنا کسی قصور کے بھی گلٹی فیل کر رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے احساسات کا شکار ہوا تھا۔ اس نے کبھی بھی اعتصام سے اس طرح بات نہیں کی تھی کہ وہ اس سے کچھ آغاز کرتا یا اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ وہ تو ہر بار پہلے سے زیادہ غصے سے پیش آتی تھی، مگر یہ شخص تھا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شہرزاد کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آمینہ بیگم اپنے بیٹے کی دلی کیفیت کے بارے میں کچھ جانتی ہیں یا نہیں۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ لا علم ہو، ورنہ وہ بنا کسی ریزن کے بھی ان کے سامنے دوبارہ نگاہیں نہیں اٹھا پائے گی۔ شہرزاد سب کو وہاں اعتصام کے پاس کھڑا دیکھ وہاں سے نکل آئی تھی۔ حسام نہیں آیا تھا، شاید وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ طلال صاحب نے ابھی اس کے تھوڑی دیر تک آنے کا بتایا تھا۔ شہرزاد اپنے آفس میں آئی تھی، اسے ابھی ایک وارڈ کا وزٹ کرنے جانا تھا جب اس کے پیچھے ڈاکٹر عثمان اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ شہرزاد کے سینئر ڈاکٹر تھے، مگر عمر میں اتنے بڑے نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ سر، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ نے ابھی کچھ دیر میں آپریٹ کرنا تھا۔ شہرزاد ان کا خون دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ آج ڈاکٹر عثمان نے ایک بہت اہم آپریشن کرنا تھا۔ جی کرنا تو ہے، مگر اچانک ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہے۔ آپ پلیز جلدی سے بینڈیج کر دیں گی؟ سوری آپ کو زحمت دی، مگر اس وقت مجھے باہر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ آپ کو اندر آتے دیکھا تو یہاں آ گیا۔ میرے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے۔
ڈاکٹر عثمان کے التجائی انداز پر شہرزاد فوراً اپنا باکس نکالتی ان کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کی بینڈیج مکمل کرنے ہی والی تھی جب اسی لمحے دروازہ کھلا تو حسام اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کا منظر دیکھ وہ دروازے میں رک گیا تھا۔ حسام کی پتھریلی نگاہیں اس منظر پر جم کر رہ گئی تھیں۔ ڈاکٹر عثمان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شہرزاد اس سے کافی فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھی ان کی بینڈیج کر رہی تھی۔ حسام نے ایک نظر پلٹ کر باہر موجود نرسز اور آتے جاتے بہت سارے ڈاکٹرز کو دیکھا جن سب کو چھوڑ کر یہاں پہ چل رہا تھا۔ حسام نے گلا کنکار کر انہیں اپنی جانب متوجہ ہوا تھا، جس پر ان دونوں نے حسام کی جانب دیکھا تھا۔ اسے وہاں دیکھ شہرزاد دھیرے سے مسکرائی تھی، جبکہ بینڈیج ہو جانے پر ڈاکٹر عثمان اپنی جگہ سے اٹھتے اس کا شکر ادا کرتے نکل گئے تھے۔ شہرزاد جو مسکرا کر حسام کی جانب بڑھی تھی، اس کے عجیب سے انداز میں پوچھنے جانے والے سوال پر شہرزاد کی مسکراہٹ تھم سی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے حسام کے غصے بھرے انداز پر حیران ہوتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ڈاکٹر تمہارے آفس میں تمہارے اتنے قریب کیا کر رہا تھا؟ باہر باقی لوگ مر گئے تھے کیا؟ ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اجزام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سب لوگ اپنے اہم ترین کام چھوڑ کر یہاں اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، مگر تم سے یہاں رہ کر بھی اپنے اہم ترین کام نہیں چھوٹ رہے۔ حسام غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس پر شک کر رہا تھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی اس پر کئی بار ایسے ہی بے بنیاد باتوں پر شک کر رہا تھا۔ شہرزاد اسے اپنی وفاداری ثابت کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا۔ اس وقت بھی شہرزاد کی آنکھوں میں آنسو چلملا گئے تھے۔ باہر سب بیزی تھے، اس وجہ سے وہ یہاں آئے۔ میں صرف ان کی بینڈیج کر رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں کسی بھی انسان کا بہتا خون دیکھ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی۔ شہرزاد نے ہر بار کی طرح اسے صفائی دی تھی، مگر وہ شخص ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے سارے فرض لگتا ہے اس ہاسپٹل میں تم ہی نبھا رہی ہو۔ حسام اس پر ایک طنزیہ نگاہیں ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شہرزاد کتنے ہی لمحے اپنی جگہ کھڑی اس جگہ کو تکتے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ آخر ہر بار اسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ اس شخص کو کتنی بار یقین دلانے کی کوشش کر چکی تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہونے کے بعد اس سے کتنی وفادار تھی۔ اس نے کبھی کسی انسان کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر یہ شخص تھا کہ اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ ہر بار ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک کر کے اسے بے اعتبار کر دیتا تھا، جن باتوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حسام کو اجزام کے حوالے سے کچھ نہیں بتاتی تھی، جانتی تھی کہ اس حوالے سے بھی اسی پر شک کیا جانا تھا۔ حسام نے اسے ہی غلط کہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ آج شہرزاد اور حسام کی مہندی تھی، جس کے لیے قریشی ولا میں اعلیٰ پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے۔ ہر جانب رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ الزام بھی اب کافی بہتر تھا۔ آمینہ بیگم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ سیاہ لباس کی سیاہ شال اپنے گرد اوڑھے وہاں داخل ہوا تھا۔ پورے اسٹیج اور چھت کو پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سب لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ دلہن دولہا کو اسٹیج پر بٹھا کر رسم کی جا رہی تھی۔ اجزام اس وقت سنجیدہ سا اپنے وجیح چوڑے سراپے اور اپنے گرد پھیلی سیاہ شال کے ساتھ آتے ہی پوری محفل پر چھا گیا تھا۔ خاندان کی ساری لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز بن چکا تھا وہ۔ اس کی بڑی ہوئی شیف اور ماتھے پر بکھرے بال اس کی سحر انگیزی میں اضافہ کر رہے تھے۔ آمینہ بیگم نے بے اختیار اپنے بیٹے کی نظر اتاری تھی۔ سب کی ستائشی نگاہیں اس پر پڑتی دیکھ وہ کھل کر مسکرائی تھیں۔ ان کا بیٹا تھا ہی اتنا ڈیشنگ، نگاہیں ہٹائے ہی نہیں ہٹتی تھیں، مگر ان سب سے بے پرواہ ہو کر اجزام قریشی کی نگاہیں تو بس سامنے اسٹیج پر حسام قریشی کے پہلو میں بیٹھی دوشیزہ پر تھی، جو آج یلو کلر کے پیروں تک چھوتے فراق کو نزاکت سے درست کر رہی تھی۔ بالوں کی بنی چٹیا میں چھوٹے چھوٹے پھول ڈال کر انہیں آگے کی جانب ڈالے، دوسری جانب سے دوپٹہ درست کرتی وہ بظاہر مسکراتی، مگر اندر سے اپنے پیرنٹس کی کمی شدت سے محسوس کرتی اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی، کیوں نہ کہ اس کی ساس صاحبہ کا فرمان تھا کہ وہ اس خوشی کے موقع پر رو نہیں سکتی تھی، اس سے خوشی پھیکی پڑ سکتی تھی۔ اجزام قریشی مٹھیاں بھیجے سدھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو وہاں بالکل بھی خوش نہیں تھی، جس پر سانس لینے کے لیے بھی پابندی لگائی جاتی تھی۔ اجزام قریشی کی سفید رنگت بالکل لال ہو چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے وہاں کھڑا بس انہیں لوگوں کو تکے جا رہا تھا۔ اجزام بیٹا ہو، اب بھی مہندی لگاؤ ان دونوں کو۔ سلمہ بیگم اجزام کو وہاں ایک جانب کھڑا دیکھ اس کے قریب آئی تھیں۔ ان کے اصرار پر اجزام اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ باقی سب لوگ بھی اس کی جانب متوجہ تھے۔ وہ جب بھی کسی محفل میں جاتا تھا، اس محفل کی خصوصی توجہ کا مرکز وہی ہوتا تھا، جیسے اس وقت ہو رہا تھا۔ سب لوگ دلہن دولہا سے زیادہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اجزام قریشی نے اپنے بھاری مضبوط قدم اسٹیج کی جانب بڑھا دیے تھے۔ جو انسان سب کی نگاہوں کا مرکز تھا، اس کی نگاہوں کا مرکز وہاں دلہن بنی بیٹھی نازک سی لڑکی تھی، جو اجزام کو اپنی جانب آتا دیکھ اپنی جگہ کانپ گئی تھی۔ اس نے حسام کے قریب ہونا چاہا تھا، مگر اجزام قریشی کی پتھریلی غضبناک نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو حسام قریشی۔
بہت خوش قسمت ہو تم، مجھ سے پہلے بازی مار لی، ورنہ آج تمہاری جگہ میں ہوتا۔ سامنے بڑی سی ٹرے میں رکھی مہندی اسٹک کی مدد سے اٹھاتے اس نے حسام کو لگائی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہاں اسٹیج پر موجود اس کے تمام کزنس پر مذاق انداز میں لیتے کہکوں میں اڑا گئے تھے۔ حسام بھی آج اتنے وقت بعد اجزام کا اتنا خطرناک موڈ دیکھ کر ہنسا تھا، جبکہ وہاں صرف شہرزاد ہی تھی جسے اس شخص کے واضح الفاظ میں کہی بات بہت اچھے سے سمجھ آئی تھی، جو اس کے شوہر کے سامنے اس پر لائن مار گیا تھا، مگر اس کا بے وقوف شوہر صرف ہنستا جا رہا تھا، جسے اس پر شک کرنا تو بہت اچھے سے آتا تھا، مگر وہ یہاں اپنے کزن کے واضح اقرار کرتے لفظوں پر بھی غور نہیں کر سکا تھا۔ شہرزاد کے اس دل نشیں روپ پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ شہرزاد کو اس شخص کی خاموشی دوسری طرف پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ آرام سے صبر کرنے والوں میں سے تو وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اسٹیج سے اتر گیا تھا جب شہرزاد نے نگاہیں اٹھا کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ اسی لمحے اجزام نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا جس پر شہرزاد گڑبڑاتی فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ہائے اجزام، ہاؤ آر یو؟ اسی لمحے عیشا نہ جانے کہاں سے آئی تھی، اتنے سارے لوگوں کے سامنے اجزام سے آ لپٹی تھی، اس کے گرد بازو لپیٹتے وہ اس کے گلے ملتی فاصلے پر ہوئی تھی۔ شہرزاد نے ناگواری بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نہ جانے کس کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا، شکر ہے میں بچ گئی اس سے۔ حسام جیسا بھی ہے اس کی طرح دل پھینک تو نہیں ہے نا، میرے پیچھے بھی اپنی ضد کی وجہ سے ہی پڑا ہوا تھا۔ ایسے لڑکے نہ تو محبت کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی نبھانا، جھوٹا فریبی انسان۔ شہرزاد دانت بھیجتے سے نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازے جا رہی تھی جو اجزام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ وہ اتنا وقت جہاں رہ کر آیا تھا وہ یہ باتیں عام سمجھی جاتی تھیں۔ اجزام نے آج تک یہاں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، بس عیشا کو ہی اس میں چپکنے کا شوق رہتا تھا۔ اجزام عیشا کو ساتھ لیے امینا بیگم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ شہرزاد کی نگاہوں نے غیر ارادی طور پر اس کا پیچھا کیا تھا، جس بات کی اگر ذرا سی بھنک بھی اجزام قریشی کو پڑ جاتی کہ شہرزاد اسے اس طرح دیکھ رہی ہے تو خوشی کے عالم میں ضرور کچھ ہو جانا تھا، لیکن وہ اس وقت شہرزاد کو پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا، کیوں نہ کہ اس وقت وہ جتنی حسین لگ رہی تھی اجزام کے لیے اپنے دل کو اختیار میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے دل کو پتھر کرتا اس لمحے اسے بہت مشکل سے اگنور کر رہا تھا، جس بات کو شہرزاد کچھ اور ہی معنوں میں لے گئی تھی۔ محفل اپنے عروج پر تھی، سب لوگ ناچ گانے میں مصروف خوب انجوائے کر رہے تھے۔ اجزام وہاں سے جا چکا تھا جب ملازم نے آ کر حسام کے ہاتھ میں کوئی پارسل پکڑایا تھا۔ حسام اسے اسی وقت سائٹ پر کرنا چاہتا تھا، مگر پھر وہاں شہرزاد کے گاؤں کا پتہ لکھا دیکھ وہ جلدی سے اسے وہاں کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے حسام پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہاں لکھی تحریر اور پھر پلٹ کر وہاں سب کے بیچ انجوائے کرتی شہرزاد کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سب نے ہی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔